الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ فرعون کو اس کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، تیری بغاوت کریں گے اگر تو نے اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ جب جادوگروں نے کہا کہ ہم تو اللہ رب العالمین کی بات کو ماننے والے ہیں، ہم ہرگز اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، بھلے اب تو جو بھی کچھ کرتا ہے کر لے۔ اس نے کہا کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا خلاف سمت سے اور تمہیں سولیوں پر لٹکاؤں گا۔ سولی کا پیچھے ذکر ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا جو بھی کر لو، جادوگروں نے کہا جو ایمان لائے تھے اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے کہا جو بھی کر لے اب ہم اللہ رب العالمین کی دعوت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم سے اس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی دعوت کو مانا ہے، تجھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہمیں وہ رب کی بات سچی لگی ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو فرعون کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تو دوسروں کو بھی خراب کریں گے۔ تو فرعون نے کہا میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ میں دوبارہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا کہ ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا اور ان کے بچوں کو قتل کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، کہتے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، لقوم ہی اپنی قوم کو استعینوا تم کیا کرو؟ مدد طلب کرو، باللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ، واصبروا اور تم صبر کرو، ان الارض للہ کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہے، یورث من یشاء من عبادہ یہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین اور متقین کا جو انجام ہے وہ اچھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی اور انہیں دلاسا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری زندگی آپ پر بادشاہ ظالم بن کر کے بیٹھا رہے گا، عنقریب اس سے یہ بادشاہ چھن جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو زمین کی بادشاہت ہے یہ متقین کے لیے بنائی ہے، جو اپنے فرمانبردار اور تابعدار بندے ہیں ان کے لیے بنائی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی اپنی قوم کو کہ تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جاؤ تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے یہ معاملات حل کر دے گا۔ آگے قوم نے پھر مطالبہ کر دیا، کہا کہ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئنا، کہ آپ سے پہلے بھی ہمیں ایذا دی گئی، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ایذا دی گئی۔ یہاں ایذا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نہیں آئے تھے، آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس وقت ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اب آ گئے ہیں تو اب بھی یہی باتیں ہو رہی ہے کہ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، اب بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعلمون۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین جو ہے عنقریب آپ کے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور پھر آپ کو اس زمین کا جانشین بنا دے گا۔ فرمایا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ رب العالمین دیکھے گا کہ تمہیں جانشین بنانے کے بعد تم کیسا عمل کرتے ہو۔ تو آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر ان کا جو زوال تھا فرعون کا اور اس کی قوم جو اس کے ساتھ چلنے والی تھی ان کا زوال شروع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر قحط سالی نازل کر دی۔ یہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا کہ میں رب ہوں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اندر قحط سالی یعنی بھوک بڑھا دی، ان کے اندر اناج غلہ ختم کر دیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کو کم کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اس وجہ سے تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اس جملے کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے فرعون پر اس وجہ سے آزمائش ڈالی تاکہ جب آزمائش آتی ہے تو پھر انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھوڑی بڑھ جاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو رب کہتا ہوں لیکن میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، آخر کوئی نہ کوئی ہے نا جس کے یہ ہاتھ میں یہ نظام چل رہا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی فرعون نے انا اور ہٹ دھرمی دکھائی جس کی وجہ سے وہ تباہ ذلیل برباد ہوا، جو آگے ذکر آئے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔